अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल जब हमने प्रोग्राम किया था तो ईरान की जानिब से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में निशाना बनाया गया था मुबैना तौर पर जैश उल अदल के ठिकानों को, जिनके बारे में ईरान ने कहा कि यहां पर उनका ख्याल है कि ठिकाने हैं। आज उसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से एक मौसर तरीके से दिया गया है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में पाकिस्तान ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस जो ईरान का है, वहां पर जो BLA के और दूसरे दहशतगर्द मौजूद हैं उनको निशाना बनाया और जो कल कहा जा रहा था कि यूनिलैटरल स्ट्राइक की है बगैर किसी वजह के, प्रोवोकेशन के, आज पाकिस्तान ने इसका जवाब भी दिया है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं, थोड़ा सा ये देखना चाहते कि अब हालात किधर जाएंगे और ये जो था ये होना ही था। शायद इस तरह के वाकयात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तर्जिया निगार, डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं, और एजाज चौधरी साहब फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। एजाज चौधरी साहब, डिप्लोमेटिकली मैं ये जानना चाहूंगा आपसे सबसे पहले कि क्या आपको लगता है कि इसके अलावा चारा नहीं था पाकिस्तान के पास? कल हम बड़ी मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि बड़ी थिन लाइन है कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें और इसी को कमजोरी समझा जाए। बड़ी थिन लाइन होती है इन दो चीजों में। आपके ख्याल में इट वॉज इनेविटेबल, ये होना ही था पाकिस्तान की जानिब से जवाब? जी बिल्कुल। कल जब हम बात कर रहे थे उस वक्त ये बात भी तय थी मेरे ख्याल में कि उनकी हुकूमत जो है वो ऑन बोर्ड है, क्योंकि उनका मीडिया इस तरह कर नहीं सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि डिप्लोमेसी को चांस दिया। वो जो 20-22 घंटे की बात थी उसमें उनकी तरफ से जो रिस्पांस नहीं आया तो पाकिस्तान ने ये कर दिया। मैं समझता हूं काशिफ साहब कि अगर आप ये ना करते जो आज आपने किया है तो वो इतनी शय पाते कि आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो इसलिए ये जरूरी था और बिल्कुल सही किया है पाकिस्तान ने। ये एस्केलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक मैसेज है कि जनाब इस मामले को यहीं खत्म करें, क्योंकि आप हमारी कमजोरी ना समझें। हम इसको डिप्लोमेटिक हल तो करना चाहते हैं लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है। जी सर, ये एक बिफिटिंग जवाब तो देना चाहिए भी, क्योंकि जाहिर है आप एक दफा नहीं करते, उनको वो लगता है कि शायद पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। एक और वाकया भी हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन अब डिप्लोमेटिकली क्या हम ये तवक्को कर रहे थे इस हमारे जवाब से पहले कि ईरान शायद डिप्लोमेटिकली इसको मैनेज करे, को माफी मांगे पब्लिकली, कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से हमें ये इंतहाई कदम ना उठाना पड़े? क्या इस तरह का माहौल था कल जो चंद घंटे बीच में रहे हैं इस जवाब से पहले? जी थोड़ा सा तो था। मेरा ये ख्याल था कि ये हो सकता है कि ये कोई उनके अंदर की हुकूमत की कश्मकश के सिलसिले में लोकल कमांडर से हो गया हो। लेकिन जब मैंने साथ साथ देखा कि जिस तरह वो तशहीर कर रहे थे अपने हमलों की, इराक पे भी और पाकिस्तान पे भी, उससे शक पड़ गया था कि इनकी हुकूमत का आशीर्वाद शामिल है इसके साथ, और ये टलेंगे नहीं जब तक आप इनको क्लियर मैसेज नहीं दे देते कि जनाब ये भी हो सकता है जो हमने आज किया। टलेंगे नहीं अगर हम ये मैसेज ना देते। जनरल साहब जी, अब हमने एक जवाब दिया है, जाहिर है इट्स अ टिट फॉर टैट किस्म का जवाब है। उन्होंने किया, हमने भी कर दिया। अभी क्या ईरान से हमें अब ये चौकन्ना रहना पड़ेगा कि वहां से एक और कुछ हो सकता है, कोई दोबारा कोई बात हो सकती है? हाउ जनरली डिफेंस रिलेटेड ये जो चीज है ये किस तरह प्ले आउट करती है? व्हाट कैन ईरान डू नाउ? जी पहले तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं कि जवाब देना जरूरी क्यों था। आपने उस पर बात कर ली है। 3 बड़ी मेजर वजूहात हैं जिनकी वजह से जवाब देना जरूरी था जब डिप्लोमेटिकली मामला आगे नहीं बढ़ सका। पहली बात तो ये कि आपने अपने अवाम को ये एतमाद देना होता है कि जो इतना खर्चा करके आप आर्म फोर्सेज आपने रखी हुई हैं अपना पेट काट के, और खासकर पाकिस्तान के मामले में तो आपको पता है हम अपने कोशिश से बहुत बल्कि स्टाफ से ज्यादा खर्च करते हैं और करना पड़ता है। हमारे दफाई मामलात ऐसे हैं कि उनको ये यकीन हो, एतमाद हो, ट्रस्ट हो कि हमने ये जो अफवाज हैं ये अपनी ट्रेनिंग और अपने वेर विदौल के लिहाज से जवाब दे सकती हैं। ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जो दुश्मन है जो ये देखते हैं इस चीज को, जिनके दिल में इस किस्म के और काम करने का होता है, हम तो ईरान को तो दुश्मन नहीं कहते। आपने देखा कि हमने ब्रदर कंट्री कहा है हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी और ISPR की तरफ से भी, लेकिन और दुश्मन लोग हैं
ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جی ہماری کیا استطاعت ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا برداشت نہیں کریں گے. اور تیسرا ایک بہت بڑا دنیا کے جو سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں جن میں دوست بھی ہوتے ہیں, دشمن بھی ہوتے ہیں, نیوٹرل بھی ہوتے ہیں, تو یہ تین جو آپ کے ہوتے ہیں سبجیکٹ, ان تک آپ نے میسج پہنچانا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو نہایت ضروری تھا, ورنہ آپ کی بالکل ڈائلیوٹ ہو جاتی ڈیٹرنس جو تھی. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ آگے کا کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنے پارلنس میں کہتے ہیں اسٹریٹجی میں ڈیٹرنس ڈومیننس یا ایسکلیشن ڈومیننس, کہ جب چیزیں ایسکلیٹ ہوتی ہیں تو آپ پہلے سے یہ انڈیا دے دیتے ہیں کہ اس دفعہ تو مثال کے طور پہ ہم نے کوئڈ پرو کو کیا ہے یا کوئڈ پرو پلس کیا ہے اور اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھے, ریسٹرینٹ رکھا ہے. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ نے اگلی دفعہ کوئی کام کیا تو ہم اسی طریقے سے ریسٹرینڈ جواب دیں گے. یہ میرا خیال میسج کسی نہ کسی طریقے سے چلا گیا ہوگا, چلا جانا چاہیے, تاکہ ہم ایسکلیشن کو ڈومینیٹ کریں اور ان کو یہ میسج دیں کہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک سیڑھی چڑھیں گے تو ہم ایک سیڑھی چڑھیں گے, پھر آپ چڑھیں گے, آپ ایک سیڑھی چڑھیں گے, ہو سکتا ہے ہم 10 سیڑھیاں چڑھ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو پتا ہے, وہ ہماری استطاعت جانتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات میں ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے کم از کم, بلکہ اعزاز صاحب کو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں, مجھے کوئی انسینٹیو نظر نہیں آتا, کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا ایرانین کے جو حق میں جاتا ہو اس قسم کے کام سے. تو مجھے تو شک ہے کہ یا تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ان سے, جس کو اون کرنے کے لیے مجبوری تھی ان کی لیڈرشپ کی, کیونکہ انہوں نے عراق اور شام کے ساتھ پاکستان کو لمپ کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان از ناٹ اے پش اوور, پاکستان از ناٹ عراق, پاکستان از ناٹ سیریا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری ایک اور بات ہو سکتی ہے, جیسے جس کا تھوڑا سا اشارہ دیا ہے اعزاز صاحب نے, کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو IRG ہے اس کے اندر کوئی روگ ایلیمنٹس ہوں جو مین سٹریم حکومت کی بات نہ مانتے ہوں. لیکن پھر اس کا یہی حال تھا کہ وہ پھر کسی طریقے سے اس بات کو کور اپ کرتے, لیکن انہوں نے اس کی کوشش نہیں کی ہے. لیکن اب جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایرانی اس میں نہیں مارے گئے ہیں, اس سے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بات انہوں نے شروع کی تھی, ہم نے ختم کر دی ہے, اور چین نے جس قسم کا رول ادا کرنے کا انڈیا دیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ بات یہاں پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اعزاز صاحب, یہ جو جنرل صاحب نے کہا, یہ دو ایلیمنٹس ہیں. کل بھی آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ کیا یہ ٹاپ لیول سے ہوا ہے, جو آپ کا, مجھے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, آپ کا خیال تھا کہ جی بڑا منظم نظام ہے, بڑا سینٹرلائز نظام ہے ایران کا. لیکن کیا امکانات ہیں روگ ایلیمنٹس ہوں؟ کیونکہ جیسے کل بھی ہم بات کرتے, کوئی وجہ ایسی, میں نے کل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی, کوئی ایسا واقعہ ایران کی سرزمین پر ہوا ہو, کوئی ایسی چیز ہو جس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہو 2 جگہ آپ میزائل اور مار رہے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے, ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایسکلیشن ہوگی, عراق نے ان کا سفیر باہر نکال دیا. وائی وڈ ایران ڈو سم تھنگ لائک دس؟ ایسا کیا کیوں ہوگا ایران نے؟ میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں, کیونکہ کوئی ایسے محرکات نہیں تھے. یہ بارڈر پہ تو بڑے عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, اور ہمیں بھی بڑی شکایات تھی, جس طرح کل بھی بات ہوئی تھی کہ BLF کی اور ایون انڈین سپائز تک دیکھے آتے رہے. ہم نے نہیں کہا, ہم نے کہا نہیں, یہ معاملہ جو ہے نا انداز کرنا چاہیے. تو یہ سمجھنا ذرا خاصا مشکل ہے. یہ ایرانی فارن منسٹر کا جب بیان آ گیا, اور جس قسم کا بیان تھا, جو اس کے اندر مجھے ایک قسم کی ڈگری آف ایروگنس نظر آئی کہ جی ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, اس کے بعد تو مجھے کوئی شک ہی نہیں رہ گیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور جب میں صبح اٹھا اور مجھے یہ خبر ملی تو میں نے شکر کیا, کیونکہ اب یہ معاملہ رک جائے گا انشاءاللہ. میں لودھی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ اب ادھر بھی یہ تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی کہ جناب یہ پاکستان از نو پش اوور. اور پھر یہ چین کا جو ہے, جو اس وقت دونوں کا دوست ہے, آئی تھنک وہ بھی تھوڑا سا میسیجنگ کریں گے کہ آپ اس طرح مت کیجئے, اور یہ آپ نے اس سے کچھ گین نہیں کیا. یا ہونا کہ کوئی چلے کوئی چیز گین کر لی, آپ نے کیا گین, آپ تو پہلے ہی تنہا تھے, اور جو 2-4 دوست تھے وہ بھی آپ گما رہے ہیں. اور یہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جتنے عرب ملک ہیں, UAE اینڈ سعودی عربیہ, وہ ولنریبل ہے نا ایران کی اس قسم کی حرکت سے, وہ بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں اس چیز کو. تو اگر پاکستان نے جواب نہ دیا ہوتا تو سارے کو, سب کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ جی کیا ہو رہا ہے, اور ایران کی ڈومیننس اسٹیبلش ہو رہی ہے. پاکستان نے بالکل صحیح کیا جواب, اور میرے خیال میں بہت اچھا بیہیویئر کیا کہ ہم نے سیولینز کو ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے ایک میسیجنگ کی ہے ایک خاص قسم کے ٹارگٹ کو. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اگر ایران میں کوئی بھی دانش مندی ہو تو وہ اس معاملے کو آگے اب نہیں بڑھائیں گے. دے ول لک فار اے فیس سیونگ اینڈ سم کائنڈ آف وائنڈنگ ڈاؤن. لیکن لودھی صاحب,
कमिंग टू यू, इससे पहले कि मैं जाऊंगा सेक्रेटरी खारजा साहब के पास, एजाज चौधरी साहब के पास भी, कि अब डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट क्या हो सकती है, लेकिन ये अफगानिस्तान से हालात खराब, उधर हिंदुस्तान से तो हमारे हालात हमेशा से ही खराब रहे हैं, इधर भी हम जानते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस ईरान में बढ़ रहा है, अफगान उधर रास्ता ढूंढ रहे हैं। इज इट आपके लिए कोई परेशान कुन बात है कि एक तीसरा बॉर्डर हमारा हॉट हो गया इस तरह? जी देखिए, निहायत परेशान कुन है, सिर्फ परेशान कुन ही नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल एक, और एजाज साहब से ये बात पूछी जा सकती है, वो हमारे इस बात की तायद करेंगे कि अच्छी खारजा पॉलिसी की ये निशानी है कि आपके दोस्त ज्यादा से ज्यादा हों, खासकर आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, और आपके दुश्मन कम अज कम हों, खासकर आपकी नेबरिंग कंट्रीज में। तो हमारे हालात तो ऐसे हैं कि हैरत होती है कि चले हिंदुस्तान के साथ तो जो है सो है, बाकी भी जो मामला था, तो मुझे इसमें, इसीलिए मैं हमेशा इसमें थोड़ी सी, वो कहते तो हैं कि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हूँ, लेकिन बात यह है कि हमें इस चीज पे जरूर गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो कौन से ममालिक हैं और वो कौन सी एंटिटीज हैं जो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो, पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो, ताकि देखें दोनों ममालिक में चीन का असर रसूख है, सेंट्रल एशिया में हम जा नहीं सकते इनके बगैर, तो हमारा सी पैक धरा का धरा रह जा सकता है, तो ये चाइना वाला मामला है, तो ये बहुत बड़ी गेम का हिस्सा भी हो सकता है। सर लेकिन एक बात बताएं लोधी साहब, मैं आप ही से, अगर इफ देयर इज अनदर इस तरह का काम अगर ईरान दोबारा करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अभी एस्केलेशन लैडर, आप पहले इसका जिक्र कर चुके हैं कि एस्केलेशन लैडर फिर तो बड़ी तेजी से इस लैडर के ऊपर जाएंगे, उसका रिस्पांस तो फिर इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होगा, बड़ा अनइक्वल रिस्पांस होगा फिर उसका। तो जी, इसका मैंने पहले इंडिया दे दिया, क्योंकि उसको मुतहम्मल नहीं हो सकते, इसलिए कि हम किसी किस्म की ग्रेजुअल एस्केलेशन जो है उसके लिए तैयार नहीं हो सकते, इसलिए कि हमारा इंटरनल, देखिए हमारे 4 फ्रंट हैं, 3 का तो जिक्र हमने कर दिया, चौथा हमारा इंटरनल फ्रंट भी है। इंटरनली भी हम कोई बहुत स्टेबल नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या आपकी पॉलिटिक्स हो। मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ ममालिक ने या कुछ हमारे दुश्मनों ने या कुछ लोगों ने ये अंदाजा लगाना की कोशिश की है कि क्या ये जो यहाँ पर एक टेम्पररी हमारी मईशत में कमजोरी है, क्या इसका इफेक्ट पाकिस्तान के आर्मी आर्म फोर्सेस के मोराल पे पड़ा है, उनकी इस्तादात पे पड़ा है। मेरा ख्याल है कि उनको ये समझ जाना चाहिए कि एक टाइम लैग होता है, जरूर जो इकोनॉमिक कमजोरी होती है उसका असर जरूर पड़ता है आर्म फोर्सेस के ऊपर, लेकिन वो 4, 5, 6 साल में पड़ता है। तो ये 1.5-2 साल की जो इकोनॉमिक हमारी कमजोरी है, इंशाल्लाह इसका असर अभी तक नहीं आया है और हमने जवाब दे के दिखा भी दिया, और हमारे पास अल्लाह ताला के फजल करम से आज एक आध चीज बिल्कुल क्लियर बताई दी गई। हमने ऐसे वेपन्स भी इस्तेमाल किए हैं जो पहले मेरा ख्याल इस तरीके से हमने पहले नहीं किए थे। आपने एक लर्टरिंग वेपन का जिक्र सुना होगा कि इस किस्म के बाद में उस पर ज्यादा नहीं हुआ, मैं उसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। तो हमारी एक्यूरेसी, हमारी लिथैलिटी, हमारी रेंज ईरान से कहीं ज्यादा है, और उनकी एयरफोर्स तो है ही नहीं। तो ये आपका जो अंदाजा है, ये मेरे ख्याल मिलिट्री थिंकिंग के बहुत करीब है कि हम बजाय इसके कि ग्रेजुअली इसको एस्केलेट करें, अगर इस किस्म की चीज में हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई तो हम फिर एक ही दफा जो करना होगा करेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि एस्केलेट हो। ये बड़े बात यहां से, उसके लिए एजाज चौधरी साहब, ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, जाहिर है चाइना अपना असर इस्तेमाल करना चाहेगा। मसला यह कि अब ईरान ने अपने डोमेस्टिक हालात देखने, जाहिर है जिस तरह कल पाकिस्तान में एक रिएक्शन था, उस एक्शन का जो ईरान ने किया, आज ईरान में भी एक रिएक्शन होगा। सो आउटसाइड ममालिक जितना भी, चाइना हो या दूसरे ममालिक हो, जितना भी वो मीडिएट करने की कोशिश करें, जाहिर है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस देखकर और अपने डोमेस्टिक हालात देखकर ही करते हैं। किस हद तक आपके ख्याल में आज वाकये के बाद, जाहिर आप इन टच तो होंगे फॉरेन ऑफिस से भी, को थोड़ी सी कॉमन सेंस आई है दोनों साइडों पर? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरा अपना यह ख्याल है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा को भी और पाकिस्तान के वजीर आजम को भी अपने हम मनसूबों के साथ इस वक्त फौरी तौर पर राब्ता करना चाहिए और इस एस्केलेशन को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्ट्राइक के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी, हमें भी फौरी तौर पर ये करना, देखिए ये उनको इस बात का पावर कराना जरूरी है कि ये उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है, और ये मत समझें कि भाई पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये आप कैसे पावर पहुंच जाएंगे? एक तरीका तो है कि आपने काइनेटिक एक्शन कर दिया, दूसरा ये कि आप उनके साथ डिप्लोमेसी को एक बार फिर चांस दीजिए
اور آپ ان کو کہیں ان سے رابطہ کریں. سر ایسے ماحول میں چلے میں لیٹ می آسک اے ویری اسپیسیفک کوسچن, ایسے ماحول میں ڈائریکٹلی بات کی جاتی ہے یا انڈائریکٹلی اپنے دوستوں کو استعمال کیا جاتا ہے, چائنا جیسے دوستوں کو؟ نہیں, ہندوستان کے معاملے میں یا کوئی اس قسم کے ملک کے معاملے میں تو ہم انڈائریکٹلی ہو جاتے ہیں. یہاں تو دو طرفہ ہو سکتا ہے, یہاں کوئی مشکل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ چین کو آپ آن بورڈ کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. پر دو طرفہ جو چینل ہے اس کو بالکل بند استعمال کرنا چاہیے میرے خیال میں, اور ڈپلومیسی کو ایک بار پھر چانس دینا چاہیے, اور اگلے کم از کم 24 گھنٹے تک یہ چانس دینا ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ زیادہ یہ کہ ایک ریلیجس سیکٹیرین ایشو بھی اس کے ساتھ جوڑا ہے جو کہ بہت سینسٹیو ہے, which is all the more reason Pakistan has to show a lot of restraint. لودھی صاحب جی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, یہ ایک فیکٹر ہے جس کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. گو کہ اس معاملے میں تو چونکہ کوئی ابہام نہیں ہے, اگر کوئی ابہام کی صورت ہوتی کہ یہ کس کی طرف سے اگریشن ہوئی ہے اور کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا یا ویسا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ چیزیں بہت کلیئر ہیں کہ اگریشن کہاں سے ہوئی ہے, اور پھر یہ بھی کلیئر ہے کہ ہم نے انتظار کیا ہے کہ شاید کوئی وہ ڈپلومیٹکلی اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. جب وہ نہیں کیا گیا بلکہ ایڈمنٹ وہ رہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی ہم ایسا ہی کریں گے, دین اٹ واز ویری کلیئر کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ابھی تک تو میرا خیال کوئی سیکٹرین ایشو اس قسم کا کھڑا نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ ہمارے تمام لوگ بڑے اچھی طرح کلیئر ہیں کہ یہ معاملہ کیسے, بلکہ پوری دنیا کو یہ بات کلیئر ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایکسٹرا ریسٹرینٹ کی اس لیے بھی ضرورت ہے جس فیکٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی تو چودھری صاحب, اب پاکستان آپ نے کہا کہ وزیر خارجہ اور وزیر اعظم بات کریں, وزیر خارجہ بھی پاکستان سے باہر تھے, وزیر اعظم آئی ایم شیور دے ول بی لینڈنگ سون, اور یہ گفتگو شروع ہوگی. لیکن اب ڈپلومیٹک چینلز اگر آپ کے کم ہو جائیں, اگر سفیر ہم نے بلا لیا ان کا روک دیا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے یا اسٹل کمیونیکیشن کے چینلز کھلے ہوتے ہیں, یو کین اسٹل ٹاک ٹو دم؟ نہیں, چینلز کھلے ہیں. دیکھیں, ناظم الامور ہے, ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. وہ تو ایک میسجنگ تھی, ڈپلومیٹک طریقے سے ایک میسجنگ ہوتی ہے, پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم ناخوش ہیں اس بات سے جو آپ نے کیا ہے, تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ قیادت کے لیول پر کوئی نہ کوئی کسی قسم کی ڈی ایسکیلیشن کی طرف جاتے ہیں تو سفیروں کو واپس آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. یہ دوست ممالک ہیں آپس میں, کوئی دشمن نہیں ہے. ہندوستان کی طرح کا معاملہ تو نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان نے تو کوئی ایسا ماحول کر دیا ہے کہ اس میں سے کوئی کسی قسم کا سگنل نہیں. لیکن ایران کے ساتھ ہم توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ ایران کو اس قسم کا بیہیویئر کرنا چاہیے تھا. تو میرے خیال میں ہمیں سر اگر توقع نہیں کر رہے تو پھر اس کا بھی جواب ہے کہ کیوں کیا؟ دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ مور. اس سے تو کچھ زیادہ ہوگا صرف اتنے سے کہ کچھ دہشت گردوں کو ہم نے حملہ کرنا ہے. میں نے ایک قیاس سرائی کی ہے جی, قیاس ہے, میں بار بار یہ کہوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ ایران اب اس کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو. ایک تو وہ برکس ایکسپینڈڈ میں شامل ہوا, دوسرا سعودی عربیہ اور ان کے ساتھ ان کی تھوڑی بہتری ہوئی ہے, اور چین نے ان کے ساتھ کافی اقتصادی معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب وہ اس علاقے کی ایک بہت بڑی پاور کے طور پر ابھرے ہیں, اور ان کو یہ خیال ہے کہ پاکستان نے آئی پی گیس پائپ لائن ہم سے نہیں لی اور نہیں بنائی تو ہم نے. سر یہ مسل فلیکسنگ ہے جی, یہ مسل فلیکسنگ ہے. اٹ کوڈ بی مسل فلیکسنگ. یہ میرا یہ گیس ہی ہو سکتا ہے, نیچرلی میرے پاس معلومات نہیں ہے, لیکن یہ مسل فلیکسنگ ہو سکتی ہے ود اے ویو ٹو obliging پاکستان ٹو موو ان دی آئی پی گیس پائپ لائن. اچھا, یہ مسل فلیکسنگ بھی ہو سکتا ہے. جنرل صاحب جی, اب آپ کو اس ماحول میں آئی مین ایز یعنی ہمارے دفاع کی صورت میں کس طرف حالات جاتے نظر آئے؟ ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ نیکسٹ؟ ہنچ کی بات کریں, مجھ سے اپنے وہ ہوتا نا سکس سینس آپ کی کیا کہتی ہے, حالات کو دیکھ کر کیا آپ لوگ نکال سکتے ہیں تجزیہ کی ویئر ڈو یو تھنک دس کین گو؟ اب رک جائے گا یہاں پہ یا مزید آگے جائے گا؟ جی دیکھیں, میرا تو یہ خیال ہے, یہ میری اپنی انالیسس اور کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ایران نے یہ جو کام ہوا ہے یہ یا تو غلطی سے ہوا ہے اور یا کسی ایجنٹ کی وجہ سے ہوا ہے, اور اس کو وہ چونکہ لیڈرشپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی فوری طور پہ اون کرنے کی, لیکن لیٹر آن وہ بھی سوچیں گے. اپنی کمزوری وہ مان نہیں سکتے تھے کہ جی ہمارے ہاتھ سے کوئی لوگ نکل گئے, جی وہ روگ ہو گئے تو اب مان ہی لیتے. دوسرا یہ ہے کہ وہ مسل فلیکسنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایران میں یہ استعداد نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ پاکستان کو
مسل فلیکسنگ کے ذریعے کوئی بات منوا سکے، اور میرا خیال ہے اس کی بھی کوشش نہیں ہو سکتی. تو میرا اپنا ہنچ یہ ہے کہ دا تھنگ از ڈن، انہوں نے شروع کیا، ہم نے ختم کر دیا. اور اب میں اعجاز صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ ہمیں بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے بے شک ہم پہلے یہ پہل کر لیں کہ اپنے وفد وہاں پر بھیجیں، ہائر لیول پہ ہم ٹاک اوپن کرنے کی کوشش کریں، بیکاز وی آر ناٹ ان اے ویک پوزیشن. اگر وہ ہماری پوزیشن ویکنس کی ہوتی تو ہمیں شاید احساس ہوتا کہ یار میں نے پہلے بات کی تو وہ یہ نہ سمجھا جائے، وہ نہ سمجھا جائے. آئی تھنک وی آر آن ٹاپ آف اٹ. ہمیں باتیں کھولنی چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے، اور اس معاملے کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے رفع دفع کرنا چاہیے. لیکن آپ کو جنرل صاحب معاملہ یہاں ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کیسے آگے جائے گا معاملہ؟ جی میرا اپنا خیال یہی ہے جب تک کہ کوئی بہت بڑی مزید سازش نہ ہو، کیونکہ میں پہلے بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے، اور جو سازشی ممالک اس بات کو پھیلانا چاہتے ہیں، گلف وار کو یہاں تک لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایران کو تو انہوں نے الٹیمیٹلی ڈیل کرنا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ ایران کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. تو ایران کے تمام سائڈوں سے اس کو ولنریبل کرنا چاہتے ہیں، ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور شاید پاکستان اور ایران کے درمیان ایک سٹینڈ آف یا دشمنی پیدا کر کے پاکستان کے لیے یہ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو سراؤنڈ کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے، پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. تو میرا خیال پاکستانی لیڈرشپ بھی یہ بات سمجھ رہی ہے، اور ایرانی لیڈرشپ اگر سمجھ جائے تو بات یہاں ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ذرا جو حالات آج اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. ایک اور نیبر اگر آپ دیکھیں تو ہم جس خطے میں ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم ایک بڑے ایسے خطے میں جو بہت ٹرکی خطہ ہے، اتنا سیدھا سادہ اور سمپل نہیں ہے. لیکن آئی ہوپ جیسے سب کہہ رہے تھے کہ اب شاید ادھر آ کے بریک لگ جائے. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ تجزیہ نگار موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب، عامر الیاس رانا صاحب. بات کریں گے آج میاں صاحب نے اپنی کیمپین لانچ کر دی ہے. آفٹر دس شارٹ ویلکم بیک ناظرین. عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب. رانا صاحب 10 منٹ 10 سیکنڈ کی تقریر میاں نواز شریف صاحب. آج انہوں نے الیکشن کیمپین کک سٹارٹ کرنی تھی، آج انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دینا تھا، لیکن ایسا لگا وہ گالی نہیں کرنا چاہ رہے. انہوں نے بولا تھینک یو میں میرے جاتی کی 5 ججوں نے یہ کر دیا، اوکے ٹھیک ہے جی مریم کو دے رہا ہوں، مریم اگلی گل کرے گی. واٹس گوئنگ آن؟ میاں صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، پہلا سوال میرا یہ ہے یا نہیں؟ آپ کو عموماً اندر کی ساری خبریں پتہ ہوتی ہیں. آپ کو پہلے بھی میں نے 2 دفعہ یہ بات کہی یہاں پہ، جب آپ کہتے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو مریم کو آپ کیوں بھولتے ہیں؟ مریم نواز کو چیف منسٹر پنجاب ہی بنانے پہ آپ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ یہ فیصلہ اگر کرنا ہے نا کہ وزیر اعظم PMLN کا ہے تو وہ نواز شریف نے کرنا ہے، تو وہ مریم نواز کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ. اور دوسری بات، جب وہ 21 اکتوبر کے بعد سے باہر نہیں نکل رہے تھے تو سوال یہ تھا کہ وہ باہر مریم ایکسیپٹیبل ہے، کاٹے نہیں لگے؟ نہیں کاٹے لگتے نے اور نکل جاندے نے. کاٹا تو نواز شریف، اس وقت نواز شریف آپ کے خیال میں، آپ کے خیال میں مجھے بتائیں نواز شریف سے بڑا کاٹا کس کا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں نہ پرماننٹ کاٹے ہوتے ہیں، نہ پرماننٹ کوئی یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو بالکل بننا چاہیے. دیکھیں میں اس بات پہ آئی اگری کہ جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیتے یہ اس کا پروگیٹو ہے، وہ جس مرضی کو دیکھیں وہ الیکشن جس طرح مرضی صرف یہ دکھایا جو مریم نواز کو بنانا چاہتے ہیں، بالکل بننا چاہیے. میڈیا کا ایک اعتراض تھا کہ جی نواز شریف 21 اکتوبر کے بعد بول نہیں رہے. وہ اپنے جلسوں میں تو انہوں نے جو میٹنگز ہوئی تھی 10-11 دن تو مسلسل ہر روز 10-12 منٹ کا خطاب کیا. جو میسج دینا چاہ رہا تھا وہ اپنے ماسز کو. لوگ آئے اس کے پہلے جلسے پہ، مریم نواز نے کک سٹارٹ کیا تھا اوکاڑا میں. اب وہ پرسوں 22 کو شاید جا رہے ہیں منسیرا نواز شریف، اور بیچ میں مریم نواز کے 2 جلسے اور آ رہے ہیں. پھر نہ ہی جان تھینک یو نہ وہ اس طرح ہی کریں گے. وہ آپ کو کام کر کے دے گا. 2 نئے سی پیک آنے ہیں پاکستان میں، اور وہ وعدے نواز شریف سے ہیں لوگوں کے. یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے والے کو متحرک کرنا ہے. اور جن کنٹریز کے پاکستان کے ساتھ وعدے ہیں، یہ جو صاحب اس وقت نیکسٹ ٹاپ اڈیالہ میں بیٹھے ہیں نا، وہ سارے تعلقات تباہ کر کے گئے تھے آپ کے. آپ کو بہت سارے کنٹریز نے جو ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہیں، شہباز شریف جو فیسیلیٹیشن کونسل آرمی چیف کے ساتھ بنا کے گئے ہیں، جس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے، جس پہ کوئی اعتراض نہیں آ رہا. آپ کو اور ہمیں کس چیز نے بنانا ہے؟ بنانا اس بات سے ہے کہ یہاں ایکسپورٹ بڑھے، یہاں پہ اگر پیسے ملیں گے تو آپ پروڈکشن بھی بنائیں گے نا. اس وقت وہ پیسے ملنے سے ملک نہیں چلے گا، قرضے سے نہیں چلتا. بہت آگے جانا پڑے گا ملک چلانا. اور وہ اسی منصوبے پہ لگے ہیں. وہ آپ کو شاید اچھا نہیں لگ رہا لیکن بات نو میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا پولیٹیکل بات کروں نا، لیکن میں آپ کو خبر ہی بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت چیزیں وہیں جا رہی ہیں. ٹھیک، آپ نے سنی تقریر میاں صاحب؟ 10 منٹ 10 سیکنڈ غالباً کوئی اتنی ہم نے کٹ ٹو کٹ دیکھی، اس میں ترانے چلے، اس میں جو کچھ بھی ہوا اس کو ابھی ہم نے نکالا نہیں. لیکن جب آئے اور جب انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، 10 منٹ 10 سیکنڈ کی تقریر تھی میاں صاحب کی. منشور دینا ہے
وہ آپ کا ٹیک اوے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کیوں وزیر اعظم نہیں بن سکتی؟ آپ کا بھی یہ ٹیک اوے کہ میاں صاحب نہیں ہے وزیر اعظم؟ دیکھیں اگر مریم نواز کبھی وزیر اعظم بن سکتی ہیں تو جس قسم کا الیکشن کروایا جا رہا ہے اس سے اچھی اپرچونٹی ان کے پاس نہیں ہے. ادروائز تو وہ کیا پاپولر ووٹ لے کے اس وقت وہ وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ آپ پاپولیرٹی کا اندازہ لگا لیں نا. آج کے میاں صاحب آئے اور 10 منٹ تقریر کر کے ایک پاپولر لیڈر جس نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنا ہے, کیا وہ 10 منٹ تقریر نہیں کر سکتا؟ پھر وہ جب آئے ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی بڑی اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ادھر نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں پہ ہوں. پھر جو اس جلسے میں جو ربط تھا کہ پہلے انہوں نے تقریر کر دی پھر انہوں نے کہا مریم بی بی کریں گی, تو وہ انرجی ہمیں نظر نہیں آئی. کوئی منشور نہیں, کچھ بھی نہیں, وہی پرانا وہی ججز کو ٹارگٹ کیا, عدلیہ کو ٹارگٹ کیا. مریم نواز صاحبہ کی آدھی سے زیادہ تقریر تو وہ تحریک انصاف 9 مئی والے یہی ہے, یہی بیانیہ ہے, یہی وہی مطلب اور کچھ بھی نہیں ہے. ذاتی نوحہ پڑا. اگین آج لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ بتائیں گے کہ آگے جس طرح بھی رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی سی پیک آنا ہے, یہ آنا ہے, وہ آنا ہے, کچھ تو وہ ڈیٹیلز بتاتے نا کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے جایا جائے گا. اور دوسرا کہ دیکھیں اگر پچھلے دور حکومت میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چیزیں خراب ہو گئی تھیں, سفارتی تعلقات خراب ہو گئے تھے, تو 16 ماہ انہوں نے جہاز کا انجن ٹھنڈے نہیں ہونے دیا, شہباز شریف صاحب نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی. تو اس 16 ماہ کی سفارتکاری کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ہمارے ہمسایوں کا جو ہمارے ساتھ سلوک ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب اس کی ذمہ داری بھی اگر آپ نے اس پہ ڈالنی ہے جو ڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو کوئی اس کا کوئی حل نہیں ہے, ڈالتے رہیں. رانا صاحب نواز شریف نے کہا تھا لندن میں نا ساڑھے تے پا دو, اسی نے جا کے انہیں ایران کی کیسی پاکستان سے دہشت گردی آپ کے ملک میں ایکسپورٹ ہوئی, وہ جس کو سب لیڈر بناتے ہیں نا لاڈلا, اور وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا فوج نے. اس وقت آپ کو پتا نا ڈی جی آئی ساتھ بڑا ری ایکشن انٹرنلی بڑا, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, ڈی جی آئی کون تھے آپ کو پتا ہے نا, آج جنہوں نے جواب دیا وہی تھے. اور یہ بات اس طرح نہیں ہوا کرتی کہ آپ نے ہر ملک کو کھلنڈرا سمجھا کہ اس ملک میں تو ایک کھلنڈرے کو کھلاڑی بنا کے وزیر اعظم بنا دیا جو لوگوں کی طرف منہ جوتا کر کے بیٹھ جاتا تھا, جس کی سفارتکاری ٹوٹل اتنی تھی. لینگویج باڈی لینگویج دیکھی جاتی ہے, یہ ایسے نہیں ہوتے تعلقات خراب یا بات ہونی ہے. جو ہوا ہے اس کا جواب دے دیا گیا. نہ ایران نہیں, آپ ان کی وہ دیکھ لیں, وہ جس طرح پوری ٹیم بیٹھتی تھی, آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ سفارتی زبان میں جواب دیتے ہیں ہر بندے کو. وہاں تقریریں نہیں ہوا کرتی کہ آپ نے سمجھا ہوا کہ جی بس یہ پاکستان کیا ہے, یہاں پہ بولو تقریریں کرو, یہاں پہ آپ کے کوئی سہولت کار بیٹھے ہیں آپ کو نہیں روکیں گے اور آپ ملک کو تباہ کر دیں گے. یہ کام ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. اب آپ کو اگر آج آ کر آپ کو کرنا ہے نا نواز شریف کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف مجھے لگتا ہے کہ اس لیول پہ نہیں جائے گا جس پہ بلاول بات کر رہے ہیں, جس پہ عمران خان بات کر رہے ہیں. نواز شریف اس لیول پہ قطعاً نہیں جائے گا. سب سے پہلے ہم سب کو اس آرگومنٹ سے آگے جانا چاہیے. بڑا سیلف سرونگ قسم کا آرگومنٹ, اور جی اے ملک تباہ کر رہا سی بڑھانا ہے. اس 70 سال ملک تباہ ہے, سارے نے دے اپنا حصہ پایا. بڑی مہربانی بڑی معذرت کے ساتھ اس کو انڈر پلے نہ کریں اس چیز کو کہ کوئی ایک آدمی کیونکہ آسان ہے تقریریں کرنا. میں کہہ رہا ہوں ڈوزیئر تو یہ بتا رہا ہے کہ کئی سالوں سے ہم ایران کو بتا رہے تھے. یہ نہیں ہوا کہ ایک عمران کی اس بات سے اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا, یا یہ کہ جی 16 مہینے میں نقصان ہو گیا. نہیں, یہ ہم نے پریس ریلیز جاری کی کہ ہم کئی سال سے ڈوزیئر دے رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی, آج بھی یہی ہے کہ ایران کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے, نہ وہ ہمارا دشمن ہے نہ ہم اس کے دشمن ہیں. نہیں, مقصد ایک جواب دینا تھا, وہ دے دیا گیا. میرا خیال ہے ایران کی طرف سے بھی ایسی ہی خبر آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ دونوں نے ان کا بھی کوئی ڈپلومیسی سے زیادہ حالات کا ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ کہہ دینا کہ جی 16 مہینے کی ناکامی ہے یا 3 سال کی ناکامی ہے. میں آئی آلویز سین جو ہماری فارن ریلیشن شپس ہیں وہ کبھی کبھار وہ دنوں اور گھنٹوں کے حساب سے نہیں, ہمارے جہاز بھی ایران میں سٹے کرتے رہے انڈیا کے ساتھ. مطلب ہمارے, میں آج بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ وہ کام نہیں ہے جو 19 فروری کو ہو رہا تھا, 19 میں جو 29 یا فروری میں جو ہوا تھا انڈیا کے ساتھ. یہاں ہمارے جذبات کچھ اور تھے, یہاں ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا, ایران کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. بالکل مسلمان ملک ہے, بالکل ٹھیک. بٹ ظاہر وہ سارا ملبہ کسی کا کسی پر, ہر کوئی آئے گا وہ ایک تقریر کرے گا کہ جی ہمارا خیال ہے. عمران خان باہر ہوں گے تو وہ کہیں گے سب میاں نواز جی میں نہیں. آپ دیکھیں زرداری صاحب, شہباز شریف, مریم نواز, کسی نے کسی پہ ملبہ نہیں ڈالا. پاکستان کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں, بلاول صاحب کی تقریر سنا دو بھی. یہ پاکستان کا خون چوس گیا, مزدوروں کا خون چوس گیا. نہیں, میں ایران کے اوپر اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. بلاول کو جواب نہیں دے رہا, میں وہ کہہ رہا ہوں بلاول کو کون جواب دے رہا ہے؟ پی ایم ایل این نے تو جواب کیوں نہیں جواب دے رہا ہے بلاول کو؟ یہ کیا اس لیے اور تیز ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ جب پتا ہو کہ آپ نے 2/3 اکثریت سے آنا ہو تو پھر آپ الیکشن سے پہلے ہی جوابات دینا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کو پتا ہو کہ انہوں نے ہی ہماری حکومت بنوانی ہے, اور راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم زرداری صاحب بھی بنوائیں گے, اپنی مرضی سے بنائیں گے, اور میاں صاحب کو یا جو میاں بلاول صاحب نے کیا کہا تھا سنیے گا. بڑی ایک انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی ہے.
मियां साहब पर तनकीद करते हुए या शेर पर तनकीद करते हुए क्या कहा था, सुन। कि किस किस्म का शेर है। आपने कभी ऐसा शेर देखा हो जो खुद घर में छुप जाता है, जो खुद शिकार नहीं करता, वो घर में छुपा रहता है, दूसरों को कहता है कि आप चाहे आप मेरा मुखालिफ का बंदोबस्त करें, आप मेरा मुखालिफ को जेल में डालें, आप मेरा मुखालिफ का छीन ले, मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। और जब शिकार हो जाता है, जब ऑपोजिशन का बंदोबस्त किया जाता है, तो फिर ये शहर बाहर निकल जाता है। आज पहली दफा वो शेर नजर आया और कल इंशाल्लाह वो कहते हैं हमारे मुखालिफ को बंदोबस्त करें, उसका बल्ला छीन लें, या उसका निशान छीन लें, फिर वो बाहर निकलता है। व्हाट इज ही, वी नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? मैं बेसिकली बुनियादी तौर पे तो देखें ना, बिलावल साहब का आर्ग्यूमेंट ये है कि अब मुकाबला हमारा और शेर के बीच में है। वो ये होप कर रहे हैं कि मियां साहब को इस तरह टारगेट करके, नून लीग को टारगेट करके शायद जो पीटीआई का कुछ वोटर है उसको हम अपनी तरफ माइल कर लें। लेकिन मसला ये है कि वो जो शेर जो कुछ भी कर रहा था, उसी शेर की हुकूमत का ये भी हिस्सा थे, उन्हीं के ये वजीर खारजा थे। जिस तरह इनके नाना अयूब खान के वजीर खारजा थे, उन्होंने अपना कैरियर वहां से शुरू किया था। ये शहबाज शरीफ साहब के वजीर खारजा थे। अब ये जो मर्जी कहते हैं, को दर्जा दे दिया फील्ड मार्शल का, जो मर्जी कहते हैं। नहीं, जज्बात की कदर करता हूं। नहीं, मैं बिलावल साहब के जज्बात की कदर कर रहा हूं कि अभी ये मियां साहब के हवाले से इस किस्म की बातें कर रहे हैं। कुछ अरसा पहले तक असेंबली में खड़े होकर कहते थे शहबाज शरीफ हमारा ज्यादा वजीर आजम है। शहबाज शरीफ उन्हीं के भाई हैं ना, उन्हीं की जमात के हैं। अगर ये इतने खुदा न खास्ता बुरे थे तो उस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा था। चले, तहरीक इंसाफ के ऊपर भी आ जाते कि अब वो क्या करेंगे, प्लान सी उनका क्या है। पर इस पर जाने से पहले मैं ये जरूर कह दूं कि मुझे किसी दोस्त ने कहा, एक बात हो रही है, लोगों का ख्याल है नून के अंदर भी कि शायद मियां साहब लग नहीं रहा कि चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। तो दिस इज जस्ट अ व्यू दैट हैज कम फ्रॉम देयर। कहते हैं यार डेफिनेटिवली तो पता नहीं है, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि ये शायद ना हो। ये बल्ला कैसे, आपको लगता है कि लड़ाई डाल देगा बल्ला इधर आके? मेरा नहीं ख्याल। बल्ला तो खैर नहीं है होना, तहरीक इंसाफ ही को, तहरीक इंसाफ जिस बुरी तरह जो भी बैंगन है, वो चिमटा है, जो भी है, वो तो किस्मत की बात है जो उन्होंने खुद को चारपाई है अपने लिए तजवीज किया। वो खिलौना लें, जो भी करें, उन्होंने जिस तरह केस लड़ा वो वीडियो मौजूद है कि जो जवाबात उनके वकला ने दिए। जब आपको पता है कि आपका मुकाबला है और आपने 9 मई किया हुआ है, तो आपको कम से कम वकला की प्रोफेशनल टीम उतारनी चाहिए। प्रोफेशनल्स तो थे, मुफ्त के वकील, बट उनका व्यू माना नहीं। पार्टी के मुफ्त के वकील जो होते हैं ना, वो इस तरह मरवा देते हैं। मैं आपको बड़ी स्ट्रेट बात बता रहा हूं। अब आप देखें कि उन सब की आपस में कितनी लड़ाई है टिकटों के अंदर। मतलब वो जो अदर सदीक साहब जिन्होंने 15 जनवरी की शाम 7 बजे बाहर निकालना था खान साहब को, उनको टिकट नहीं लाहौर में सलमान अकरम राजा ने लेने दिया। इतने की इनकी साथ कुछ है कि वहां पे अपनी अपनी लड़ाइयां चैंबर्स की मौजूद है। आप जो देख रहे हैं ना पीटीआई को, आज भी जो शेर अफजल मरवत खड़े हुए थे, उनकी बातों को एंडोर्स किया उन्होंने, जिन्होंने कल अंडू किया कि नहीं आप वापस आए। उन्होंने उनके खड़े होकर चेयरमैन को कहा कि खान साहब ने इसको बुरा मनाया, और वो सिर्फ जुबानी सर हिला रहे थे। गौर साहब वो ये नहीं कह रहे थे कि हाँ ये गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है। खान साहब को अब भी समझ नहीं आ रही कि अपने जितने पॉलिटिकल फेस हैं उनको आगे बढ़ाएं। इन वकला के जरिए लड़ाई लड़ें, ये सियासत नहीं कर सकते। ये सारा का सारा दिन जब आप लीडरशिप को इनकम्युनिकाडो कर देंगे, जो नहीं मतलब अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेंगे? आपने समझा ये कि जो भिड़ जाएगा ना, भेड़ू होगा, वो मेरा शेर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके शफकत महमूद, मेरी बात सुनो, एक सेकंड रुक जाते हैं। पिछले इलेक्शन से पहले 2 लोगों को नाहल कराया गया कि माफी नहीं मांगनी सुप्रीम कोर्ट से, लड़ जाओ। हाँ। एहसन इकबाल को मौका दिया गया, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लड़ाई कराना वो हर हालात का ये ना कहना कि वो पेडू है और लड़ाई करवाना भी कई दफा सियासी जमात को सूट कर रहा होता है। फौज से कर रहे हैं और वो कह रहे हैं फौज से लड़ाई नहीं, अब भी वो कह रहे हैं मैं 18 महीने से मुंतजिर हूं, मुझसे कोई बात नहीं करते। तो वो आपके और मेरे साथ मुंतजिर हैं, वो शहबाज शरीफ और बिलावल के साथ मुंतजिर हैं, या वो फौज से बात करना चाह रहे हैं? नहीं हो रहा। उनको मैसेज है कि पॉलिटिकल लोगों से बात करें। ये अलवी साहब को भी बताया गया, अलवी साहब के फोन पे भी कहा गया कि इस तरह की हरकतें मत करें, कि जाके अचानक फोन पकड़ा दे। आप आर्मी चीफ से बात नहीं कर सकते इस तरह किसी के साथ। ये हरकतें देखें ना। अब वो आज बाजवा साहब को क्या साहब ने किया था, मुझे जो कह रहे हैं कि वो अगस्त में मुझे ऑफर की जनरल बाजवा ने कि 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, सिर्फ रजीम चेंज पे रुक जाओ। और बात क्या कहानी आई थी कि जी एक एक्सटेंशन ऑफर की थी, मतलब वहां तो 2/3 की कहानी नहीं थी। ये कोई एक बात किसी एक सिरे पे, इनका गुस्सा अमेरिका से शुरू हुआ और मोहसिन नकवी पे गिरा। आप उनकी उन बातों पे यकीन कर लेंगे कि ये किसी एक बात पे खड़े हो सकते हैं? वो जो कह रहे हैं कि मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूं और मुझे ठंडे दिल से सोचने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो जाते तो वही हैं।
میں نہیں لفظ یوز کر رہا کہ جاتے کون کہاں پہ کہاں جاتا ہے، وہ گیٹ نمبر 4 پہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ وہ پولیٹیکل لوگوں سے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی بقا صرف پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ میں نکلنی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ کیا عمران خان صاحب کو اگر موقع ملا آپ کی دانش میں، جس کو ہم ڈیل کہتے ہیں، مطلب معاملات طے کر لینا کہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کروں گا، آپ یہ کر دیں، ہمیں یہ دے دیں، وہ لے لیں، عمران خان صاحب کریں گے؟ نہیں، ابھی تو اگر وہ ان کو الیکشن ملتا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ملتا ہے، اس کے لیے تو شاید وہ بات کر لیں۔ ان کے مین ایشو اس وقت یہ ہے کہ الیکشن ان کو مل جائے، وہ اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ باقی دیکھیں، اگر ان کی ماضی میں ان کی جماعت کی جانب سے کسی نے کوئی حرکت کی ہے، اس کے خلاف اب قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ اگر 9 مئی ایشو ہے اور سب کو پتا ایشو ہے، اس میں جو آئی جی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور جن لوگوں کی تصویریں اور کال ریکارڈ دکھایا تھا، وہ آج کدھر ہیں؟ آئی پی پی میں۔ تو کیا ادھر کوئی ایشو نہیں ہے؟ تو ایشو وہ تو نہیں ہوا نا، پھر ایشو تو کچھ اور ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت اور جو سارا یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ بات تو ضرور کرتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ کہنا کہ جناب ان کے لیے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، وہ یہ جماعت ایسی ہے، اس نے وہ کیا، کیا یہاں پہ وہ جماعت نہیں بیٹھی ہوئی ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا؟ کیا یہاں پہ وہ جماعت نہیں بیٹھی ہوئی ہے جس نے آرمی چیف کے طیارے کو مبینہ طور پہ اغوا کیا؟ اسی تاریخ کا حصہ ہے نا۔ ماضی میں آپ 70 کی دہائی میں چلے جائیں، جنرل جو نور خان صاحب، ان کے حوالے سے اس وقت کیا الزام لگا کہ وہ کھر صاحب نے کیا کیا، ان کو بلا کے بٹھا لیا، اور وہ پوری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری جماعتوں کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، الذوالفقار کس نے بنائی، اس نے کیا کچھ کیا، ہر کسی پہ الزامات لگتے رہیں، لیکن کب تک آپ چیزوں کو اس طرح چلاتے رہیں گے؟ آپ دیکھ لیں نا کہ کیا اس وقت کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ہے جو جس کو آزادی ہے سیاست کرنے کی، وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم حکومت بنا لیں گے؟ تو آپ اس طریقے سے کیا ملک کے اندر سٹیبلٹی لے آئیں گے؟ آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، کہیں پہ درگزر کرنا پڑے گا۔ درگت تو بن رہی ہے، درگت تو بن رہی ہے، اب درگزر کرنے کی بات ہے کہ درگت تو بن رہی ہے، لیکن درگزر کرنے کی بات ہے، ایک ساتھ بیٹھنے کی بات ہے۔ اس چیز پہ میں ایگری کرتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، لیکن یہ جو سیاسی جماعتیں ان کو اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے عمران خان میں، یہ کیوں اس سے بات کریں گی؟ یہ تو ان کو تو 4 ووٹ نہیں پڑنے، اصل ایشو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کیوں اس سے بات کریں گی؟ اطہر صاحب کے تمام ویوز کے ساتھ احترام کا رشتہ موجود ہے اور اختلاف پوری طرح ہے، پوری طرح دیکھیں، کیونکہ عمران خان کو جب وقت تھا، پوری تھی قوت، وہ انتقام پہ لگے رہے، وہ ان کو کہتے رہے تم چور ہو، تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو۔ شہباز شریف کی پہلی تقریر پہ میرا تبصرہ یہ تھا، جب وہ وزیر اعظم بنے، میں کہا ایک پھسپھسا وزیر اعظم تھا، پھسپھسی تقریر تھی، کیونکہ لوگوں کو عادت تھی اوہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اس نے ڈائلاگ آفر کیا، اس کو پھر گالی تھی، گالی پولیٹیکل، مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹیٹ اوہ یہ تو ہم سے پناہ مانگتا ہے، جو آج قادمی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ یہ ہو جائے گا، ڈر لگتا ہے، ارے بھائی یہ نہیں ہوتا، سٹیٹ اس طرح نہیں چلتی۔ سٹیٹ چلتی ہے کہ آپ نے انتقام لے لیا۔ آج آپ کو آیت قرآن کی یاد آ رہی ہے، وہ جو کل کارٹون چلا اور خان صاحب سے سوال بھی ہوا، تو اس وقت جب آپ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے میں اے سی بھی اترواؤں گا، اور رانا ثناء اللہ پہ جعلی ہیروئن ڈلوا رہے تھے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اندر کر رہے تھے کہ مریم نواز کو پکڑنا ہے اور مجھے دکھانا ہے، کوٹ لکھپت میں اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی، نواز شریف کی نواسی بھی تھی، بیٹی بھی تھی، آپ کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا؟ آپ نیب کے دفتر میں ایک منٹ برابر ہو گیا، ایک منٹ غصے دوسرے پاس ٹھنڈے ہو گئے۔ اب وہ نہ مریم نواز کو دیکھ کے تو لگتا ہے غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ 9 مئی والوں کا کام ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ فوج پہ حملہ کیا ہے، یہ جواب اس کا آ رہا ہے، آپ ادھر ادھر سیاست میں نہ لے جائیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ 9 مئی کا جواب ہے۔ سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے نیب بدلا، جس کے بدلے میں خان صاحب ایک بڑے لمبے عرصے تک ضمانت پہ رہے۔ خان صاحب نے نہ ضمانت چھیڑی نہ 90 دن کا ریمانڈ چھیڑا۔ وہ جو سہولتکار اس وقت موجود تھے جن کے پاس کیس لے کے گئے تھے، انہوں نے بھی فیصلے میں نہیں لکھا کہ بھئی جب ہم اڑا رہے ہیں تو اس کو بھی اڑا دو۔ ان دونوں شکوں کو انہوں نے بھی نہیں چھیڑا کیونکہ وہ فائدے میں جاری تھی جس کو سہولت دینی تھی۔ یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے سیکھ لیا مار کھا کھا کے، پہلے مساق جمہوریت کیا، جب آپ آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نیب کا ڈرکونین جو ایشو ہے اس کے 90 دن کو ختم کریں۔ جب آپ راستہ نہیں لیتے اور ہر بات کو گالی بنا دیتے ہیں، میرے خیال میں اس الیکشن کے بعد جو مرضی آپ کہہ لیں ایک نیا ڈائلاگ ہوگا اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ میرا صرف پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے ڈائلاگ کے لیے تو آپ نے پچ ہی اکھاڑ دی نا، اب ڈائلاگ کس طرح ہوگا؟ جو سب سے بڑی آپ کی اس وقت جو سیاسی جماعت ہے اس سے آپ نے بلے کا نشان لے لیا۔ اب معزز عدالت کا فیصلہ ہے، منوان مانتے ہیں، لیکن فیصلہ پبلک ڈومین میں ہے۔ جس طریقے سے وہ فیصلہ دیا گیا، اس فیصلے کے اندر جو چیزیں ہیں، کیا اس سے جمہوریت مضبوط ہوئی؟ اس سے تو یہ تاثر ملا کہ پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ چیز تحریک انصاف کا آئین ہے، اس کے خلاف اگر کچھ ہوا تو بھائی نہیں چھوڑیں گے۔
भाई उधर अकबर एस बाबर ने जो आके कहा वो मनोवन मान लिया गया, उसने कौन से सबूत पेश किए? नौरीन साहिबा ने कौन से सबूत पेश किए? दीगर लोगों ने कौन से सबूत पेश किए? उनकी बातें अगर मनोवन मान ली गई, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इलेक्शन हुआ, वो कहा कि जी हमें दिखाएं, ये दिखाएं, वो तो केस ही नहीं था। केस ये था कि जो चल रहा था कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती थी, वो सारा मामला था जो पेशावर हाईकोर्ट से चलता हुआ केस ये था कि क्या बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन वापस ले सकता है या नहीं ले सकता? वही ना, ये तो था ही नहीं कि इलेक्शन की सूरत-ए-हाल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा ना कि ले सकता, वही ना, तो इलेक्शन की कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मेरा ख्याल है वो काजी साहब ने आज 2 दिन कोर्ट से लीव लिया है, फैसला ही लिखेंगे। वो ये नहीं होगा सहूलतकारी जो हो रही थी ना उस वक्त, 1 साल ऑरेंज ट्रेन पे स्टे, फिर फैसला महफूज 9 महीने स्टे, ये काम नहीं होना चाहिए था दलिया में। फैसले होने चाहिए थे, आपने उड़ानी है आप उड़ाएं, आपने रखनी है आप रखें। आप ये देखें, ये जो मुअज़्ज़िज़ अदालत की बात हो रही है कि उन्होंने दिया फैसला, एक मिनट, हो सकता है बेहतरी की तरफ जाए ना। मुअज़्ज़िज़ अदालत पनामा से अकामा निकाल के ब्लैक लॉ डिक्शनरी में सजाएं दे रही थी, ये क्यों नहीं फर्ज किया कि यार मैं आ गया हूं, वज़ीर आज़म बन गया हूं और मुझे वो जिनको कहते हैं कि ये चोर हैं वो ऑफर कर रहे हैं, एक शहबाज शरीफ और गिरदारी के मिसा के मईशत कर लो, क्या फायदा होना था? आप और हम नहीं समझेंगे। शहबाज साहब ने ऑफर किया, अगले दिन मरियम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। 10 सेकंड जी, जब रिलीफ आपको मिलनी होती है तो मियां साहब को जिस तरह मिली कि वो मुस्तकिल नाअहली वाला मसला वो लेके भी नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, और फिर भी वो केस मिली और वो इस तरह हो गया। तो ये इधर बहुत पहले अगर मैनेज हुआ तो बाद में भी मैनेज हुआ, जिस तरह सजाएं मिली उस तरह चली गई। ब्रेक लेते ना, बात वापस आते हैं।